بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بات پر قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، یہ ایسا نہیں یہ ایسا ہے، اللہ کی قسم یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو بات پر قسمیں کھاتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس صورت میں اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا یا نہیں؟ علماء اسلام اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں کہ بات پر قسم اٹھانا شرعاً لائق ملامت اور قابل مذمت فعل ہے، کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے سے جہاں آدمی کے دل میں شرعی حدود و قیود سے غفلت اور لاپرواہی پیدا ہوتی ہے، وہاں اس کی بات میں وزن اور اعتماد بھی برقرار نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے بے حد ذلیل کی بات نہ مانیں۔ تو اس آیت کے تحت تفسیر تبیان القرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو شخص بہت زیادہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہو، اور جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہو وہ لوگوں کے نزدیک حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ اب جو سوال ہے اس پر توجہ کیجیے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور جو شخص بات پر اللہ کی قسم کھائے وہ بھی ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو وہ بات پر اللہ کی قسم کھا کر اللہ کو گواہ نہ بناتا، اور جب کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اور جو شخص اللہ کو جھوٹ پر گواہ بنائے اس سے بڑھ کر ذلیل اور کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیں، بات پر قسم اٹھانا تو یہ شریعت کی نظر میں قابل مذمت فعل ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اپنی قسموں کے بعد تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ تو تفسیر قرطبی میں اور تفاسیر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بات پر قسم نہ اٹھایا کرو۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ تو صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حفاظت سے ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کر دی جائے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بات پر قسم اٹھانا شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ قابل مذمت اور برا فعل ہے۔ جہاں تک وہ شخص کے لیے شرعی حکم کا تعلق ہے کہ آیا اس پر کفارہ لازم آئے گا یا نہیں، وہ گناہگار ہوگا یا نہیں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے علماء اسلام یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص ماضی یا حال کے کسی واقعے پر جان بوجھ کر قسم اٹھاتا ہے اور اس میں وہ جھوٹا ہو تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور اس پر توبہ لازم ہوگی، لیکن اس صورت میں اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ شخص مستقبل کے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے تو اس پر اس قسم کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ اگر وہ اس قسم کو توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا کہ کفارہ دے۔ اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، ان کو کپڑے دے، یا پھر اگر یہ طاقت نہ ہو تو اس صورت میں وہ مسلسل 3 دن کے روزے رکھے۔ اگر وہ مستقبل میں کسی گناہ کی قسم کھاتا ہے تو شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ اس قسم کو توڑ کر آدمی اس کا کفارہ دے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی چیز کی قسم کھائی
پھر وہ اس چیز کے خلاف کرنے کو بہتر جانے تو وہ اس قسم کے خلاف کرے اور اس کا کفارہ دے دے، یعنی اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ چلا کہ بات پر قسم اٹھانا شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ مذموم اور برا فعل ہے، تو جو بات پر قسم اٹھاتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور آئندہ اس طرح قسمیں نہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔